بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے جو ایک بڑی خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جن کی جانب سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ نیگوسیشن کا جو پروسیس تھا اس کو اچانک سے کیوں ختم کر دیا گیا. پس پردہ کیا اطلاعات ہیں, کیا چل رہا تھا, تحریک انصاف کو کس بات کا خدشہ تھا, کس بات کا ڈر تھا, کس بات کا خوف تھا, کس بات کا ان کو جو ہے وہ خطرات نظر آ رہے تھے. تو طیب بلوچ صاحب کچھ اہم ڈیٹیلز لے کے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس خبر پر جو ڈیٹیلز ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے, وہ خبر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تیسرا, ملک ریاض حسین, کل سے پرسوں سے ملک ریاض حسین میڈیا پر اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے. میڈیا پر تو جب ملک ریاض کا نام آتا ہے تو بیپ لگ جاتی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ ملک ریاض حسین کے حوالے سے کیا چل رہا ہے, کیا کھلنے جا رہا ہے, کیا کھلنا چاہیے, کیا کھل جائے گا ملک ریاض سے متعلق, اس خبر پر بھی ہم بات کریں گے. تو جناب طیب بلوچ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہماری یا تو منڈے کو نشست ہوتی ہے یا پھر جمعے کے دن ہوتی ہے, اور بیچ میں ہمارے ساتھ حسنات ملک صاحب ہوتے ہیں, تو آپ بریکٹس کرتے ہیں ہمارے ان دونوں ویلاگز کو. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف نے جو کل ڈیڈ لائن تو انہوں نے 31 جنوری تک کی دی تھی, بالکل, اور نیکسٹ جو چوتھی میٹنگ ہونی تھی حکومتی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی, وہ 28 کو ہونی تھی. 27 تک حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اپنا جو تحریری جواب تھا وہ دینا تھا, اسپیکر صاحب کے پاس جمع کروانا تھا. لیکن اچانک سے تحریک انصاف نے نیگوسیشن کال آف کر دی. آپ وہ اعلامیہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے, جس میں لکھا گیا, آخری جو تیسری بیٹھک ہوئی اس میں لکھا گیا تھا 7 ورکنگ ڈیز. بالکل 7 ڈیز نہیں, 7 ورکنگ ڈیز لکھا ہوا ہے. تو 7 ورکنگ ڈیز تو ختم نہیں ہوئے تھے. تو کیا خطرہ, کیا خدشہ تحریک انصاف کو, یا خوف کیا تھا پی ٹی آئی کا کہ اچانک سے مذاکرات جو ہے وہ کال آف کر دیے؟ دیکھیں, ویسے تو پی ٹی آئی شروع میں ہی سنجیدہ نہیں تھی ان مذاکرات کے لیے, اور ان کے مذاکرات میں مین ایجنڈا تھا بانی پی ٹی آئی کو سزا نہ ہو. جب انہوں نے دیکھا سزا تو ہو گئی ہے, اب وہ حکومت کے ہاتھ میں تو نہیں تھا, سزا تو ہو گئی ہے, انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں, مطلب وہ جس وجہ سے ہم بچانا چاہ رہے تھے وہ تو ہو گئی. اچھا, دوسرا سب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت آئے تھے. ایجنڈا یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو سزا نہ ہو پائے. تو سزا تو ہو گئی, اب ان کو یہ پتہ ہے سزا ہو گئی ہے. ابھی بھی پھر ان کو امیدیں تھیں, لیکن جب انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا پی ٹی آئی نے, تو ان چارٹر آف ڈیمانڈ پہ یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی ہر بات سے پھرتی ہے, مکرتی ہے, یو ٹرن لیتی ہے, یہ ان کا وتیرہ ہے. اب چارٹر آف ڈیمانڈ دیا, وتیرہ نہیں, اس کو خاصا کہہ دے. اچھا, پھر نومبر میں 26 نومبر کا جو تھا اس پہ پروب اور وہ سارا کچھ کمیشن, یہ خود بھاگ گئے. کیوں؟ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حکومت اس پہ ایگری ہو رہی ہے. حکومت اگر 26 نومبر اور پورا جو ایپیسوڈ ہوا تھا اس پہ جب کمیشن بناتی تو یہ خود رگڑے میں آتے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے جو یہ پہلے 150-200 بندوں سے چلے, پھر 12-13 پہ آپ ختم ہوئے, اور پھر بھی جو ہے وہ پراپیگنڈا, کیونکہ یہ نریٹو بناتے ہیں صرف جھوٹ پہ اور پراپیگنڈے کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے. 26 نومبر میں تو طیب بلوچ صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں, اس میں تو یہ بات بھی ایڈ ہو سکتی تھی نا کمیشن میں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز پہ کیسے چڑھائی کر سکتا ہے سرکاری مشینری کے ساتھ, سرکاری وسائل کے ساتھ, سرکاری ملازمین کے ساتھ, اس میں وہ معاملہ بھی آ جاتا. پھر اس میں بہت کچھ ہونا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی پروب ہوتا کہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے کن لوگوں کو مارا, بہت ساری چیزیں پھر شاید اکٹھے ہوتے, پی ٹی آئی خود اس سے بھاگ گئی. دوسرا 9 مئی والا جو ایونٹ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ لوگ ہمارے تھے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, ریاست اپنے قانون کے تحت ان کے ساتھ سلوک کرے. تو 9 مئی والا اب یہ اس سے بھی بھاگ گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب اگر یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی, اور یہ ڈیمانڈ تھی صرف پراپیگنڈے کی حد تک, جب اب پریکٹیکلی حکومت ان کو کمیشن بنانا چاہ رہی تھی, ایگزیکیوٹ کرنا جا رہی تھی کہ چلو بھائی ونس فار آل یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہی ہو جائے کہ کیا متھ ہے اور کیا ریئلٹی ہے, کمیشن سے تو حقائق سامنے آتے نا, تو انہوں نے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ سیریس اور سنجیدہ ہی نہیں تھے جب انہوں نے دیکھا. اور دوسرا اصل چیز یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی تو ڈیمانڈز تھیں, پھر حکومت کی بھی تو ڈیمانڈز ہوتی.
حکومت ظاہر سی کی بات ہے کچھ لے دے ہوتی حکومت کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہوتی کہ اس میں گورننس بہتر کرو یا وفاقی حکومت کو کچھ رول دو اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ایک چیز یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ پی ٹی آئی آئی کیسے, عمران پروجیکٹ کیسے لانچ ہوا اس ملک پہ, 2014 میں کیسے معاملات چلے, کس طریقے سے یہ دھرنا دیا گیا تھا, اور جو آپ نے دیکھا کہ کتنے دن 226 دن پتہ کتنے دنوں کا 126 دنوں کا دھرنا تھا, اور جس طریقے سے ریاستی پھر وہ اسٹیٹ اداروں کے اوپر اٹیکس ہوئے تھے, پی ٹی وی پہ اٹیکس ہوئے تھے, تو وہ ساری چیزیں دوبارہ اوپن ہوتی اور پی ٹی آئی ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ جب اس کی جڑ ہی بنیاد ہی جو ہے وہ اسی دیکھیں 26 نومبر ڈی چوک سے جڑا ہوا ہے, تو 2014 بھی تو ڈی چوک سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان دونوں چیزوں کو اپروب ہونا تھا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈی چوک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جنم بھومی بھی یہی ہے, یہاں سے پی ٹی آئی کی برتھ ہوئی تھی پولیٹیکلی. ٹھیک ہے, اور پھر جہاں پہ اب جو ہے 26 نومبر کو ناکامی بھی ادھر ہی ہوئی, تو یہ ساری چیزیں اکتوبر 2011 کے جلسے سے تحریک انصاف کی جنم بھومی نہیں ہوئی تھی لاہور میں جو کیا گیا تھا مینار پاکستان پہ. دیکھیں وہ ایک چیز تھی کہ مطلب ہے کہ اس کو پولیٹیکلی جو ہے ایک سپیس دیا گیا اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا, لیکن ریئل جنم بھومی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لانچ ہونے کے بعد اگر کوئی پہلی بڑی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی تھی لانگ مارچ دھرنا, وہ تحریک انصاف تھا, اور وہی موڈ تھا اصل میں. اس میں بہت سارے مقاصد بھی تھے, جس میں چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کرانا تھا, اس میں وہ کامیاب ہوئے, دھرنا ختم ہوا, تو پھر شی چنگ پنگ آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا تھا. اچھا, اس میں پرویز مشرف کو بیرون ملک بھیجنا تھا کیونکہ خصوصی عدالت میں اس کا ٹرائل چل رہا تھا سنگین غداری کا, اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے تھے, جس میں طاہر القادری اور یہ بیٹھے تھے. پھر جو ہے وہ انتخابات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا ان کا ڈیمانڈ تھا, تو وہ جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا, تو وہ تو وہاں پہ ان کے سارے مطالبات پورے ہوئے تھے. اور ان کو اقتدار کا جو راستہ ہے, دیکھیں اگر آپ وہ دیکھیں کہ پارلیمان کا جو گیٹ ہے, جو ڈی چوک کے سامنے جو گیٹ وہ لگا ہوا ہے, جنگلہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ باقاعدہ اس کو توڑ کے اور وہاں اندر چلے گئے تھے, اندر جا کے بیٹھے, اور ذکر کیا ابھی پچھلے دنوں جو انٹرویو یاد صادق صاحب اسپیکر صاحب نے دیا, بالکل, کہ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ ان کے جسم سے پسینے نکل رہے تھے. یہ یاد صادق صاحب نے حامد میر صاحب کو انٹرویو میں کہا. تو بالکل یہ اندر تک چلے گئے تھے, سارا کچھ تھا. تو اب یہ ساری چیزیں پروب ہونی تھی, تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ بس ہم اس سے بھاگ ہی جائیں, اور وہ بھاگ گئے, یو ٹرن لے لیا, جو اس کا خاصا ہے وتیرہ ہے. تو یعنی ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ کمیشن بن نہ جائے, اور کمیشن میں پروجیکٹ عمران خان بھی پراپ کے لیے نہیں آ جائے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان بنا کیسے, دھرنے کیسے دیے گئے, 126 دن کا دھرنا کیسے دیا گیا, اور پھر لانگ مارچ کیسے کیا گیا. بالکل. چلیں, بہت بہت شکریہ. اب یہ بتائیں کہ اپنا طیب بلوچ صاحب کے سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے, کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کوئی فیصلہ دینے جا رہے ہیں؟ اب ایک اور بینچ بھی بن گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے جو شوکاس نوٹس جاری کیا تھا اپنے نظر باز صاحب کو, ایڈیشنل رجسٹرار کو, اس پر 6 رکنی بینچ پیر کے روز 1 بجے سماعت کرے گا. لیکن شاہ صاحب کے پاس پھر پیر تک کا وقت تو ہے نا, وہ فیصلہ دے سکتے ہیں. شاہ صاحب تو بادشاہ بندے ہیں, ان کے پاس وقت ہی وقت ہے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ دیکھیں, جب انہوں نے ایک چیز ٹھانی ہوئی ہے نا, تو وہ پھر اس کے تحت ہی چلتے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا ٹھانی ہوئی کیا, کل جو کمرہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں. اب ٹھیک کرنے نکلے ہیں, بے شک وہ ٹھیک کرے. اور یہی احسن بھون نے کہا کہ سر آپ کا ڈائریکشن درست نہیں ہے, آپ غلط سمجھ جا رہے ہیں. اور جتنے بھی عدالتی معاون ماں سوائے حامد خان کے, باقی سارے عدالتی معاونین نے ان کو جو ہے وہ راستہ دکھانے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ یہ راستہ ہے, یہ آئین ہے, یہ قانون ہے. ایون خواجہ حارث نے کہا کہ سر 26ویں ترمیم آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, 26ویں ترمیم آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے, اور میں 26ویں ترمیم کے ہی پیرائے میں رہ کے آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں, آپ کی معاونت کر سکتا ہوں. لیکن شاہ جی کو جو ہے وہ احساس ہو گیا, کیونکہ شاہ جی جو ہے وہ خود آہو کنا بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے نا, اور یہاں تک بھی پھٹ پڑے کہ دیکھیں جی وہ تو ہمارے جج بھی نہیں لگ رہے, ہم کسی کا نام نہ کسی کو نامزد کر بھی دیتے ہیں, اس کا ایک ہی ووٹ نکلتا ہے, وہ بھی میرا ہوتا ہے, اور دوسرے جو ہے 11 ووٹ لے جاتے ہیں. تو یہ بے بسی تھی, یہ بھی انہوں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. معاملہ چلا 221 کسٹم ایکٹ کی سیکشن 221A سے, پھر وہاں پہ آج خود نوٹس تو یہ لے نہیں سکتے, تو آئین کے آرٹیکل 191A پر انہوں نے نوٹس کیسے لے لیا. اچھا, پھر وہ بھی معاملہ جب ان سے چلا گیا, اب یہ کہتے ہیں جی جوڈیشل جو آرڈر ہے اس کو کمیٹی نے کیسے جو ہے وہ ایک طرف کر کے تو اس نے فیصلہ کر لیا. بات یہ ہے جو کمیٹی جس پہ یہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں, اور یہاں تک انہوں نے ڈرایا کہ اگر میں چاہتا تو چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس جو ہیں امین الدین خان جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ بھی ہیں, ان کو میں توہین عدالت بھی دے سکتا تھا. بات یہ ہے کہ اگر
آئینی اور قانونی گنجائش ہوتی یہ ضرور دیتے. گنجائش ہی نہیں تھی, صرف انہوں نے اچھا ویسے جو ابھی چل رہا ہے نا سپریم کورٹ میں, تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تماشا تو لگا ہوا ہے نا سپریم کورٹ میں. بالکل میڈیا کے لیے خبریں بھی نکل رہی ہیں, گرما گرم ریمارکس بھی آ رہے ہیں, اور ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا ولاگس بھی ہو رہے ہیں. تو اس پہ کچھ جج صاحبان نے یہ کوششوں کا آغاز کیا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو سنبھالا جائے, سلجھایا جائے. اب اس میں ایک جج صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی ہے, لیکن دیکھتے ہیں. اور وہ جج صاحب جو ہیں وہ صلح جو شخصیت کے حوالے سے مشہور ہیں, تو دیکھتے ہیں وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی کہ یہاں پر تو تحریک انصاف نے مذاکرات جو ہے وہ ختم کر دیے, لیکن اب تحریک انصاف نے ایک اور سہولت کار تلاش کیا ہے. اور وہ جو سہولت کار ہے, اب وہ سہولت کار نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف اس کو سہولت کار کے طور پہ استعمال کرتی ہے, یعنی اس کا کندھا استعمال کرتی ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا, اور جب کام نکل گیا تو پھر اس کو ٹارگٹ بھی کیا, اس کو برا بلا بھی کہا, اس کے خلاف سخت اور غلیظ الفاظ بھی استعمال کیے گئے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم میں بالکل یہ ان کے گھر پہ چکر پہ چکر, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی ترامیم واپس کرائیں وہ ساری پی ٹی آئی نے دراصل واپس کروائی تھی. بالکل. اب مذاکرات کال آف کر کے پی ٹی آئی دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں آئی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس مرتبہ اپنا کندھا استعمال دیں گے؟ اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے طیب بلوچ صاحب کہ پچھلے دنوں گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کس قسم کے بلو دا بیلٹ, گھٹیا نہیں کہتا لیکن تھے وہ گھٹیا ہی, کس قسم کے بلو دا بیلٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیے. تو مولانا صاحب اب پھر ظاہر سی بات ہے کوئی مقصد ہی چاہیے نا. بالکل. پی ٹی آئی مولانا کے پاس جا رہی ہے تو کسی وجہ سے جا رہی ہے, کوئی مقصد اچیو کرنا ہوگا جو انہوں نے مذاکرات سے اچیو کرنا تھا, شاید کر سکے نہیں کر سکے. مولانا صاحب اپنا کندھا فراہم کریں گے, یہ بتائیں. مولانا صاحب ہرگز نہیں کریں گے. مولانا صاحب ان کے استاد ہیں. مولانا صاحب سیاستدان ہیں, اور سیاستدان مطلب ان چوٹی کے سیاستدان ہیں, ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن مولانا صاحب ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتے. ہاں, جو 26ویں ترمیم پہ ہم نے دیکھا تو اس میں اصل میں مولانا صاحب کی اپنی بھی بہت ساری چیزیں تھیں, جس وجہ سے ہمیں یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کسی حد تک کامیاب ہوئی. لیکن اس میں مولانا صاحب جو ہے انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا. ہمارے مولانا صاحب سے پوری ایک بیٹھک ہوئی 2.5-3 گھنٹوں کی, تو مولانا صاحب نے اپنے پورے وچار ہمیں دیے. اور دیکھیں بیسیکلی پی ٹی آئی مولانا کی یہ روایتی حریف ہے. خیبر پختونخوا کی پولیٹکس دیکھیں یا وہاں کے ڈیمینشن دیکھیں تو پی ٹی آئی ورسز جو ہے جے یو آئی فے ہے, ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب کا رونا یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ میری جو ہے سپیس مجھ سے کھینچ کے پی ٹی آئی کو سپیس دی گئی. مولانا صاحب نے ایک بڑی بات کی تھی, اس نے کہا ہے کہ ثانیہ 9 مئی میں تو ہم پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, تو مولانا صاحب کے بقول, یہ مولانا صاحب کا کوٹن کوٹ ہے کہ ثانیہ 9 مئی اگر اتنا تھا تو پھر پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ہماری سپیس چھین کے کیوں دی گئی؟ کیا اس کو ثانیہ 9 مئی کا انعام دیا گیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور مولانا صاحب نے یہ کہا کہ وفاق میں ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ پی ٹی آئی کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا, ان نیچرل ہے. تو اس وجہ سے دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اور مولانا صاحب کو یہ استعمال نہیں کر پائیں گے. لیکن مولانا صاحب چونکہ تدبر تحمل والی سیاست کرتے ہیں, تو وہ دونوں فریق ہیں, ان کو حکومتی فریق کو ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ کوئی بیچ کا راستہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچگانہ پن یہاں پر تحریک انصاف نے دکھایا کہ اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی مذاکرات ختم کر دیے, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس سارے پروسیس میں آئے تو پھر نیگوشیشن کرنے کا بہتر راستہ, بہتر آپشن حکومت کے پاس ہوگا. اور میں کیونکہ مولانا صاحب جب جس معاملے میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اسد کیسر, عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوں گے, پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے. دیکھیں مولانا صاحب کو بار بار خان صاحب کے میسج آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مولانا صاحب نے کہا بھی جب یہ مل کے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میسج مجھے دیتے ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب آپ کے پاس تو یہ بھی میسج آیا تھا کہ یا یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی سے آپ اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں گے. تو کہتا ہے میں کیوں جا کے ملاقات کروں؟ میں نے کہا اگر وہ آپ کو بلائیں, آپ سے منت کریں کہ آئیں مجھے مل لیں, کوئی بات کوئی چیزیں, کہتے کبھی بھی نہیں ملوں گا. مجھے خان کو ملنے کے لیے 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا, اور میں برداشت نہیں کر سکتا میں جا کے اس کو اڈیالہ جیل میں ملوں گا یا کوئی ایسی بات ہوگی. تو اس وجہ سے مولانا صاحب جو ہے یہ دیکھیں صرف اپنا یہاں پہ وفاق میں اپنی اپوزیشن میں تھوڑا اسٹرینتھ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب. اب آپ نے ایک تو یہ کہا کہ
مذاکرات اس لیے اس خطرے پہ پی ٹی آئی نے بند کر دیے، ختم کر دیے کہ کہیں پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ بے نقاب نہ ہو جائے. بالکل یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے تحریک انصاف کے لیے. اب اس پروجیکٹ کے پیچھے کیا کیا تھا، کون کون سے کردار تھے، 2 سابق ڈی جی آئی کے نام بھی آتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ جو میں نے خبر دی کہ سپریم کورٹ میں کوششیں ہو چکی ہیں کہ معاملات کو سلجھایا جائے، الجھے معاملات میں بہتری لائی جائے. تیسری خبر جو ہم نے ڈسکس کی کہ مولانا کے ساتھ بے شک رابطے ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے، لیکن مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے. تو ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.